بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پہلے عشرے کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، اور ہم نے اس کی دعا بھی پڑھ لی تھی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ ہم نے پہلے عشرے کی دعا پڑھی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ پہلا عشرہ رحمتوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے 10 دنوں کے اندر، رمضان کے پہلے 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں۔ اور آج ہم نے پڑھنا ہے رمضان کے دوسرے عشرے کے متعلق دعا، اور چونکہ ابھی بھی رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے نا، اور ابھی تیسرا عشرہ شروع نہیں ہوا ہے، تو دوسرے عشرے میں ہم یہ دعا ہمیں پڑھنی ہے۔ اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ مغفرت فرماتے ہیں۔ ہر روز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ تو دوسرے عشرے میں ہمیں مغفرت کی دعا پڑھنی چاہیے، وہ کون سی ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، یا میں بخشش مانگتی ہوں، ٹھیک ہے، جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں یا پھر رجوع کرتی ہوں۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں یا بخشش مانگتی ہوں، اور وہ اتوب الیہ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ ہے دوسرے عشرے کی دعا۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آپ سب بچے جو ہے وہ، ابھی تو آپ سب بچوں نے پڑھ لی ہوگی ماشاءاللہ، اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور پہلے عشرے کی دعا بھی اس کے ساتھ ملا لینی ہے۔ تو دونوں عشروں کی دعائیں آپ سب بچوں نے اچھے سے یاد کرنی ہے جی۔ اس کے بعد روزے کے متعلق آتے ہیں کہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے کہ پہلی امتوں پر روزے کا فرض ہونا۔ سوال: کیا پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور اس امت تک، امت محمدیہ تک، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، سب کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، سب کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن ان کے روزے ہماری طرح نہیں تھے۔ جس طرح ہمیں رمضان المبارک پورا ایک مہینہ ہمارے روزے رکھنے کا ہمیں دیا گیا ہے، تو ہر امت کے طریقہ مختلف تھا۔ کسی کو جو ہے وہ 2 دن روزہ رکھنا ہوتا تھا، 9 اور 10 ہر مہینے، یا پھر جو ہے وہ محرم کے جو ہے وہ 9 اور 10 کا روزہ ہے وہ رکھنا ہوتا تھا، یا کسی کا وقت جو ہے وہ زیادہ ہوتا تھا، پورے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا ہوتا تھا۔ تو سب کے جو روزے تھے ان کے وقت بھی مختلف تھے، ٹھیک ہے، ان کی کیفیت بھی جو ہے وہ مختلف تھے، ان کے دن بھی مختلف تھے۔ لیکن حضرت آدم علیہ والسلام سے لے کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس وقت تک ہر امت پر روزے لازمی فرض کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ طریقہ سب کا جو تھا وہ مختلف تھا۔ جس طرح ہماری امت کا جو ہے وہ مختلف ہے، ہمیں رمضان المبارک جو ہے پورا عطا کیا گیا ہے کہ ہم پورے رمضان میں روزے رکھیں گے، اور پورے رمضان کے اندر روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہ طریقہ پہلی کسی امت میں نہیں تھا، پہلی کسی امت کے اندر بھی یہ طریقہ نہیں تھا، یہ طریقہ صرف امت محمدیہ کا ہے۔ اسی طریقے سے جو پہلی امتیں تھیں اس میں روزے کی ایک کیفیت یہ بھی ہوتی تھی کہ جو روزہ رکھ لیں گے، روزہ جب افطار کر لیں گے، افطار کے بعد جیسے ہی وہ سوئیں گے تو ان کا روزہ اگلا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی افطار کیا آپ نے، افطاری کا ٹائم ہو گیا، ہم نے روزہ کھول لیا، اس کے بعد جیسے ہی ہم سو جائیں گے تو ہمارا اگلا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ افطاری کے بعد جو ہے وہ ابھی کچھ تھوڑا سا ہی کھایا تھا، تو کسی کی آنکھ لگ گئی، جب وہ سو کر اٹھا تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شروع کے جو دور تھا اس میں بھی روزے کی یہی کیفیت تھی، تو صحابہ کرام جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، کیونکہ بعض دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ وہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور پورا دن وہ کام کرتے رہے، مصروفیت رہی ان کی، اور جب افطاری کا وقت ہوا تو وہ اس وقت جو ہے وہ سو گئے۔ اب ان کو پہلے ہی جو ہے وہ دن کے تھکے ہوئے تھے، ان کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی، اب جیسے ہی وہ سو گئے تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا، اب وہ کھا تو سکتے نہیں تھے، تو کیا ہوا، وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بتایا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کو بدل دیا اور فرمایا کہ اب تم جو ہے وہ افطاری کے بعد سے لے کر سحری تک تم کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر امت کو جو ہے وہ روزے دیے گئے تھے، اور ہر امت پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب ہم ایک نیا ٹاپک پڑھتے ہیں جو بہت ہی مزیدار ہوگا،
اور آپ سب بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ مضبوط مسلمان کیسے بنا جائے؟ کون کون یہ چاہتا ہے کہ ہم مضبوط مسلمان بنے، اچھے مسلمان بنے، پکے مسلمان بنے؟ آپ سب بچے چاہتے ہیں کہ آپ اچھے مسلمان بنے، لیکن پھر ہم جو آگے پڑھیں گے نا اچھے مسلمان بننے کے لیے کرنا کیا کیا پڑے گا، تو وہ بھی آپ سب کو کرنا ہوگا۔ یہ بھی بات یاد رکھیے گا۔ ایسے ہی جو ہے وہ صرف کہنے سے ہی اچھا مسلمان کوئی نہیں بن جاتا۔ آج ہم یہ بڑا آسان ہو گیا کہ ہم بھی اچھے مسلمان بنیں گے، ہم بھی جو ہے وہ اچھے انسان بنیں گے۔ انسان بننا جو ہے بہت اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے ہمیں انسان ہونا چاہیے، اس کے بعد کچھ اور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آج کل یہ باتیں جو ہے وہ سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اچھا مسلمان بننے کے لیے، مضبوط مسلمان بننے کے لیے جو کام کرنے پڑتے ہیں، جب اس کی باری آتی ہے تو پھر ہم سب جو ہے وہ سستی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم سب جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ چلے جی، اب ہم سب سے پہلے حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ جی، حدیث شریف میں آتا ہے طاقتور مومن کے بارے میں، کہ طاقتور مومن کی کیا اللہ تعالیٰ کو وہ کتنا پسند ہے۔ جی، تو سب سے پہلے ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہر حدیث سے پہلے ہم کیا کہیں گے؟ قال رسول اللہ۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں لام کے اوپر پیش لگی ہے رسول اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی، ٹھیک ہے، مضبوط مسلمان، طاقتور مسلمان، قوی مسلمان، ٹھیک ہے، خیر، بہتر ہے، وہ احب اللہ، اور اللہ تعالی کو زیادہ پسند ہے، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ کمزور مومن کو پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا آیا حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی، کہ جو مضبوط مسلمان ہوگا، قوی مسلمان ہوگا، طاقتور مسلمان ہوگا، خیر، وہ بہتر ہے، وہ بہت اچھا ہے، وہ احب اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو بھی زیادہ پسند ہے، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے۔ اس کی ہیڈنگ کیا ہے؟ ایمان مضبوط ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارا ایمان، ہم طاقتور مومن ہے، ہم مضبوط مسلمان بچے ہیں؟ کیسے پتہ لگے گا؟ حدیث میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو اپنے اچھے عمل سے مسرت ہو، یعنی جب تم اچھے عمل کرو تو تمہیں خوشی محسوس ہو۔ یعنی اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو نماز پڑھنے سے خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اور برے اعمال کرنے کو دل کر رہا ہے، گیم کھیلتے رہے، نماز کا وقت ہو گیا، گیم کھیلنے کا دل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہو گیا، کھانا کھانے کو دل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ اس طرح کا کام آپ کا ہو رہا ہے تو یہ نشانی ہے کہ ابھی ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ابھی ہم مضبوط مسلمان ابھی نہیں بنے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے، اور برے عمل سے رنج اور قلق ہو تو تم مومن ہو۔ یعنی برے عمل سے رنج اور قلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل میں برے لگے، افسوس بھی ہو اس کے اوپر، اگر کسی سے ہو جائے، کسی مسلمان سے جو ہے وہ برا کام ہو جائے، تو اس کو فوراً اس کے عمل کے اوپر افسوس ہونا چاہیے کہ یار یہ میں نے غلط کام کر دیا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو برا کام تھا۔ اگر یہ والی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے اور قلق اور دل کے اندر پریشان بھی ہے وہ، تو فرمایا کہ پھر تو تم مومن ہو۔ تو ہم نے مومن کی نشانی پڑھ لی، مضبوط ایمان کی۔ مضبوط مسلمان بچہ کون ہوتا ہے؟ کہ اچھا کام کرنے کا اس کا دل کرتا ہے، اچھا کام کرنے کے بعد خوشی ہوتی ہے، برا کام ہو جائے تو افسوس کرتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے سے یہ کام کیوں ہو گیا، دوبارہ میں نے یہ والا کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی؟ بچوں نے بھی اس طریقے سے جو بھی حدیث آپ کے سامنے آیا کرے نا، آپ کا جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ یہ دھیان ہونا چاہیے کہ بھئی میں نے اس حدیث کو زبانی یاد کرنا ہے۔ بس یہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے اندر پکا جو ہے وہ ارادہ کر لیں، اپنے آپ سے کمٹمنٹ کر لیں کہ جو بھی حدیث میرے سامنے آیا کرے گی تو میں اس حدیث کو زبانی یاد کر لیا کروں گا۔ آگے ہے کہ مضبوط یا طاقتور مسلمان چار چیزوں کا خیال رکھنے سے بنے گا۔ کیونکہ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ مضبوط مسلمان بننا کیسے ہے، کن چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، کون کون سے کام ہمیں کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے ہم مضبوط مسلمان بن جائیں گے، طاقتور مسلمان بن جائیں گے، وہ کام کون سے ہوں گے؟ تو وہ چار کام ہوں گے جو طاقتور مسلمان کے اندر ہونے چاہیے۔ جی، نمبر ایک، ایمان۔
نمبر 2 صحت، نمبر 3 ذہن، نمبر 4 سیرت و کردار، یعنی کہ علم اور اس پر عمل۔ اچھا جی، تو اب ہم جو ہے وہ سب سے پہلی چیز پڑھیں گے ایمان، ٹھیک ہے جی، کہ مضبوط یا طاقتور مسلمان چار چیزوں کا خیال رکھنے سے بنتا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز کیا تھی؟ ایمان۔ گویا کہ طاقتور مسلمان کی چار بیٹریاں چارج ہونا ضروری ہیں، چار کی چار بیٹریاں بیک وقت مکمل چارج ہونا ضروری ہیں۔ پہلی بیٹری ایمان کی ہے، وہ بھی مکمل چارج ہونی چاہیے، اور دوسری بیٹری صحت کی ہے، وہ بھی مکمل چارج ہونی چاہیے، اور تیسری بیٹری ذہن کی ہے، ذہنی طور پر بھی ہمیں مکمل جو ہے وہ صحت مند ہونا چاہیے، اور چوتھی بیٹری ہماری علم اور اس پر عمل کی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ طاقتور مومن بننے کے لیے، مضبوط مسلمان بننے کے لیے ہمیں چار کام کرنے ہمارے لیے ضروری ہیں: ایمان، صحت، ذہن اور عمل، علم کے ساتھ عمل۔ جو مضبوط مسلمان کے لیے جو پہلی خوبی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے۔ طاقتور مومن کی پہلی خوبی کیا ہے؟ کہ وہ ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے۔ اب ایمان کے اعتبار سے مضبوط کیسے بنیں گے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا؟ تو وہ آپ کے پاس مکمل سلائیڈ موجود ہے۔ تو اس میں سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ذکر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ مرتبہ کرنا ہوگا۔ جتنا ہم ذکر کریں گے ہمارا ایمان جو ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا رہے گا، ہم اتنے طاقتور مسلمان بنتے رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ اپنے اوپر لازم کرنا ہوگا کہ میں ہر روز صبح اور شام 100 دفعہ درود شریف پڑھا کروں گا یا پڑھا کروں گی۔ اسی طریقے سے ہر روز 100 دفعہ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گا یا کروں گی، ٹھیک ہے۔ ہر روز میں اپنے پیرنٹس کا شکریہ ادا کروں گا یا کروں گی، ٹھیک ہے۔ ہر روز میں استغفر اللہ پڑھا کروں گا یا پڑھا کروں گی۔ تو یہ ہے ذکر و اذکار، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی کے اندر جو ہے وہ ذکر کے اندر تلاوت بھی شامل ہوتی ہے، کہ میں ہر روز جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کروں گا یا تلاوت کروں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری بیٹری چارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا ایمان مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم طاقتور مسلمان بچے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ ایمان کی بیٹری چارج ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ایمان کی جو بیٹری ہے اس کو مکمل چارج کریں گے، اور اسی طریقے سے نماز کے ذریعے بھی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے توبہ اور استغفار کرنے سے، کیونکہ جب انسان کوئی غلط کام کر لیتا ہے، کوئی گناہ کا کام کر لیتا ہے، تو جب فوراً معافی مانگ لیتا ہے تو پھر بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو بیٹری ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو مضبوط مسلمان ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں تو ایک دم وہ بیٹری چارج مکمل ہو جاتی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے توبہ اور استغفار بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد اچھا سوچنا ہے۔ یہ کاؤنٹنگ گنتی جو ہے وہ غلط لکھی ہوئی ہے، ہم گنتی خود سے لگا لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو نمبر 4 پہ ہے اچھا سوچنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا سوچنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا ہے، اپنے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے بارے میں بہت برا سوچتے ہیں، کہ اللہ کرے جو ہے وہ میں ہی جو ہے وہ سب سے آگے نکل جاؤں، ٹھیک ہے، میرے پاس ہی زیادہ پیسے آ جائیں، باقی کسی کے پاس جو ہے وہ پیسے نہ آئے، میرے پاس ہی اچھا گھر ہو، باقی کسی کے پاس اچھا گھر نہ ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہم خود غرض ہو گئے، صرف اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں، دوسرے کا فائدہ نہیں سوچ رہے ہیں۔ جبکہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے کہ میں بھی جو ہے وہ اچھا بنوں گا، اور میرے دوست بھی جو ہیں وہ بھی اچھے بنیں گے۔ میں بھی اچھے کام کروں گا، وہ بھی اچھے کام کرے گا۔ میرے پاس بھی جو ہے وہ اچھا گھر ہوگا، تو میرے دوستوں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ آپ ان کو اچھا گھر دے دیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو مضبوط مسلمان کون ہوتا ہے؟ مضبوط مومن کون ہوتا ہے؟ جو اچھا سوچتا ہے، اپنے بارے میں بھی اچھا سوچتا ہے، اور اپنے دوستوں کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی اچھا سوچتا ہے۔ نمبر 5 ہے برے خیالات دور کرنے سے، ٹھیک ہے جی۔ برے خیال جب انسان دور کرتا ہے اپنے ذہن سے، تو وہ بھی
اس کا بھی ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، برے خیال جب آپ لے کر نہیں آئیں گے، جیسے ہی ذہن میں کوئی برا خیال آئے گا، فوراً جب آپ اس کو دور کر دیں گے تو پھر برا کام کرنے کو پھر برا کام کریں گے ہی نہیں۔ تو اس لیے جیسے ہی برے کام کا خیال آئے، فوراً جو ہے اس خیال کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور وہ خیال ختم کیسے ہوتا ہے؟ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ برے خیالات کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ جو کہتے ہیں شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ ایس لکھتے ہیں جلدی سے جی۔ تو برے خیالات کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ بچوں کو برے خیال آئے نا، تو فوراً آپ نے یہ بات سوچ لینی ہے کہ شیطان میرے قریب آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ شیطان جب مسلمان کے قریب آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے ذہن میں برے خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ جب مومن بندہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو وہ شیطان دور بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پاس سے شیطان کو بہت دور بھگا دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ کیسے بھاگیں گے؟ جتنا اونچی آپ اللہ تعالیٰ کا نام لوگے، جہاں جہاں تک آپ کی آواز جائے گی، وہاں وہاں تک شیطان بھاگ جائے گا۔ وہ جب آپ کے قریب آنے لگے، پھر آپ نے اللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ کے قریب آنے لگے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ کے قریب آنے لگے، آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ تو آپ نے شیطان کو جو ہے وہ اپنے سے دور ہی رکھنا ہے۔ صحیح ہے جی۔ تو شیطان قریب کب آتا ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے غافل ہو جاتا ہے، جب بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینا، تو شیطان قریب آ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی شیطان قریب آ جاتا ہے تو برے خیالات شروع، کیونکہ اس کے بھی ذمہ کام لگا ہوا نا۔ اس کا ذمہ کیا کام ہے؟ کہ مسلمان کے بچوں کو کیا کرنا؟ برائی کی طرف لے کر جانا، برے خیالات ذہن میں ڈالنا، آپس میں لڑا دینا۔ تو یہ اس کے کام ہے۔ تو ظاہری بات ہے، ہم جب اپنا کام نہیں کریں گے تو شیطان تو اپنا کام کرتا رہے گا پھر۔ تو ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اور شیطان کو جو اس کا کام ہے وہ اس کو وہ کرنے نہیں دینا۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا کریں گے۔ تو مضبوط مسلمان کی کیا نشانی پڑی ہم نے؟ کہ وہ اپنے قریب شیطان کو نہیں آنے دیتا۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں، اگلی سلائیڈ کے اندر ہمارے سامنے انسانی جسم بنا ہوا ہے۔ انسانی جسم کے دو وجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جسم، ایک ہوتی ہے روح۔ ایک جسم وہ ہے جو ہمارا نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں، جو مٹی سے بنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی خوراک بھی کیا ہے؟ مٹی ہے۔ یعنی مٹی سے جتنی بھی چیزیں نکلتی ہیں، ہمارے جسم کی وہی خوراک ہے۔ آپ اگر غور کریں تو ہم ہر وہ چیز کھاتے ہیں جو مٹی سے نکلتی ہے۔ مثال کے طور پر سبزی کھاتے ہیں، وہی مٹی سے جو ہے وہ نکلتی ہے۔ یہ جو ہمارا ظاہری جسم ہے، جس کو کھانا کھانے سے طاقت ملتی ہے، ہم اس کو مضبوط کرتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے جسم کا جو دوسرا حصہ ہے، جو روح ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ اس میں طاقت کیسے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے سے ہماری وہ ایمان کی جو طاقت ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کھانا تو بڑا کھاتے ہیں طاقتور، ہم اپنے جسم کو تو بڑا مضبوط کر لیتے ہیں، لیکن جو ہماری روح ہوتی ہے، جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہونا ہوتا ہے، وہ ذکر و اذکار ہوتے ہیں، وہ ہمارا بہت کمزور ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دونوں کو مضبوط کرنا ہے۔ تو دونوں کو ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف کھاتے رہیں اور بعد میں جو ہے جب ذکر و اذکار کی باری آئے گی تو ہم جو ہے وہ پھر بھی کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو دونوں کام کرنے ہیں تاکہ ہمارے جو جسم کے جو دو وجود ہیں، دونوں طاقتور رہیں۔ آج کا ہمارا ہوم ورک کیا ہے؟ آج کا ہمارا ہوم ورک یہ ہے کہ ہم نے سوال کی تیاری کرنی ہے۔ سوال کیا ہے؟ کیا آپ کھانا دسترخوان بچھا کر کھاتے ہیں؟ دسترخوان بچھانا جو ہے وہ سنت ہے۔ وہ کیوں سنت ہے؟ کیونکہ اس سے کھانا ضائع نہیں ہوتا ہے، کھانے کی بے ادبی نہیں ہوتی ہے، رزق کی ناقدری نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم دسترخوان بچھاتے ہیں کہ جو دسترخوان پہ کھانا گرے تو وہ ہم اٹھا کر واپس کھا لیں، یا پھر اگر کوئی جو ہے وہ جو ہم جیسے ہم ہڈیاں رکھتے ہیں، کوئی اور چیز رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھانا لگا ہوتا ہے، تو ہم جب دسترخوان طے کرتے ہیں تو اس سب کھانے کو ایک جگہ پر الگ سے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پر گر گیا، ہم چل رہے ہیں، بعد میں وہ ضائع ہو رہا ہے، یا ہم نے بعد میں جو ہے وہ صفائی ڈسٹنگ کی ہے تو وہ نیچے گر گیا زمین پر۔ ٹھیک ہے، اگر ٹیبل پر بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو وہاں سے نیچے گر گیا، تو اس طریقے سے ہم نے نہیں کرنا۔ تو اس لیے کھانے کو دسترخوان بچھا کر کھانا ہے۔ کل میں آپ سے پوچھوں گا کہ کن کن بچوں نے کھانا دسترخوان بچھا کر کھایا تھا۔ اگلا سوال، کیا آپ کھانے کے بعد اپنے دسترخوان خود اٹھاتے ہیں یا آپ کے جو ہے وہ پیرنٹس اٹھاتے ہیں؟
دسترخوان خود اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس جو ہے وہ دسترخوان اٹھا رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہیلپ کروا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود اٹھایا، مثال کے طور پر آپ کے جو اوپر کے برتن تھے وہ آپ نے اٹھا کر کچن میں رکھنا شروع کر دیے، گلاس اٹھا کر آپ کچن میں رکھ رہے ہیں، پلیٹیں اٹھا کر آپ کچن میں رکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دسترخوان آپ بھی جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ سمیٹ رہے ہیں۔ چلے جی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔